بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیرت ایمانی میں برکت دے۔ ہمارے ملک کے اندر جو طاقتور ادارے ہیں نا، ان میں عدلیہ، حاکم وقت، اسٹیبلشمنٹ۔ آپ دیکھیے، میں اس کی مثال لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وزیر داخلہ شہباز شریف کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ اب جو وزیر داخلہ ہے یہ بڑا پلید قسم کا رافضی ہے۔ اس کے ٹیلی ویژن چینل سے صحابہ کرام کی جو توہین ہے اس کو پاکستان کے اندر نشر کیا گیا۔ اس پر جماعت نے ایکشن لیا، اس کے خلاف FIR کٹوائی۔ اور جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنوایا تو وہ FIR جو ہے معافی تلافی اور بڑے پریشر اور بڑے دباؤ پر واپس کروائی گئی، اس کو ختم کروایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نادیدہ قوت اس عمل کے اندر شامل ہیں۔ اس کا سبب ابو بکر معاویہ صاحب کا جو نام ہے نا، نام مرکب، اور پھر بے باکی کے ساتھ ان کا صحابہ کرام کا دفاع کرنا، اور پھر کسی سے بھی یہ بات پوشیدہ نہیں۔ چینل ہیں، ان کے جو آپریٹر ہیں، موٹیویٹر ہیں، ان کے جو مالکان ہیں وہ شیعہ ہیں، اور کوئی موقع وہ ہاتھ سے اہل سنہ علماء کے خلاف اور اسی طرح صحابہ کرام کے خلاف اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اس پر بڑی مؤثر آواز اٹھائی، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب نے بھی۔ حافظ عبدالکریم صاحب سینیٹر ہونے کے باوجود آپ حیران ہوں گے، بہت بڑے آدمی ہیں وہ۔ میرے واٹس ایپ پر حافظ عبدالکریم صاحب نے مجھے خود میسج کیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے میسج کیے ہیں کہ آپ اس حوالے سے آواز اٹھائیں۔ وہ اتنے بڑے منصب پر ہو کر آپ اندازہ کریں، سینیٹر ہیں، اتحادی ہیں، اور سینیٹر اور اتحادی ہونے کے باوجود جو ہیں وہ ان ظالموں کے سامنے بے بس ہیں۔ جماعت کا ہر فرد و بشر، جس کا فوج سے تعلق ہے وہ بھی، جس کا سیاستدانوں کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی، جس کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی، ہر بندہ اپنی کوشش کر رہا ہے۔ کئی ایسے روابط ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اوپر پہنچائیں کہ اس بندے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اب آ جائیں دوسرا پہلو۔ ہمارے ملک کے اندر دو قانون چل رہے ہیں، ایک انگریزی، ایک اسلامی۔ ابو بکر معاویہ صاحب جو ہیں، نہ ان کو انگریزی قانون کے لحاظ سے پکڑا جا سکتا ہے اور نہ ان کو اسلامی قانون کے لحاظ سے پکڑا جا سکتا ہے۔ ابتسام صاحب جو پہلا آدمی شکایت کرنے والا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تیرے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں، ابو بکر کے ساتھ نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میرے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پھر یہ بات پسند نہیں کہ آپ حد سے تجاوز کریں، رک جائیں۔ اس کے ساتھ نصیحت جب کی وہ پیچھے ہٹ گیا، باپ تو پیچھے ہٹ گیا، لیکن اہل سنہ علماء کے جو دشمن ہیں نا وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ میڈیا نے ابتسام صاحب کا ٹرائل کرنا شروع کر دیا کہ مولوی بدفعلیاں کرتے ہیں اور ابتسام جا کر نہ مولویوں کو چھڑواتا ہے، اور پھر بڑی بد زبانی کی جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ میں ان بندوں میں شامل ہوں کہ میں نے سب سے پہلے حافظ ابتسام صاحب کی حمایت کا اعلان کیا کہ ہم 100% ان کے ساتھ متفق ہیں۔ جب اہل حدیث بھی ڈرے ہوئے تھے، میڈیا وار سے ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ میڈیا والے طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کر دیں گے۔ پاکستان کے اندر جب بم دھماکوں کا رواج تھا تو علی اجمیری ان کی قبر پر، دربار پر بم دھماکے ہوئے۔ میں یہاں سے باہر نکلا تو میڈیا والے جو ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ مناظر ہے، بڑی اس کی گرفت ہے، کفر شرک کے بھی بڑا خلاف ہے، تو مجھے کہا کہ یہ جو عمل ہوا ہے ٹھیک ہے،
میں نے ان کو کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہل حدیث قبروں پر تعمیرات کے سخت خلاف ہیں، لیکن ہم اس سے بھی سخت خلاف ہیں کہ درباروں پر بم دھماکے کیے جائیں۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور اور وجود نہیں ہے۔ یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ اسلامی حکومت آتی ہے تو قبروں سے تعمیرات کس نے گرانی ہے؟ حاکم وقت نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو پولیس کا ہے، یہ پولیس کی توہین کروا رہا ہے پوری دنیا میں۔ 7500 ویڈیو بنی ہے بہاولپور یونیورسٹی میں لڑکیوں کی۔ قوم لوط کی مرد کے ساتھ مرد کا برائی کرنا، پاکستان کا سارا ہاسٹل سسٹم جو ہے نا وہ اس کی چھاؤنی ہے۔ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر جنس پرستوں کا ہسپتال ہے، اسلام آباد کے اندر جنس پرستوں کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ وہ آن لائن واٹس ایپ کے اوپر لڑکوں کو، جوانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے مرد سے کیسے بدکاری کروانی ہے، کون سی دوائی استعمال کرنی ہے، کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ناک کے تلے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر اتنے قوم لوط کے مریض پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر پورے پاکستان میں صرف ایک مولوی کے پیچھے پورا میڈیا پڑا ہوا ہے۔ یہ تکلیف ان کو کس بات کی ہے کہ جو آئین، قانون، صحابہ کرام کے تحفظ کے بارے میں اس کی تکلیف ہے ابھی تک ان علماء تشیع میں اور ایسے لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے، ان کو نجات دے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ تو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی، جوتے کھانے والے کام کر رہے ہیں۔